بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرا اپنا ایک جو ذائقہ جو بناتا ہوں یا جو ایک اپنے جو چیزیں ہیں ان کے حقائق کو سامنے رکھ کے جمع تفریح کرتا ہوں، اس کے مطابق تو کھیل جو ہے اپوزیشن اور جو بھی حکومت ہے یا ریاست ہے ان کے درمیان جو میچ ہے وہ دلچسپ بننے کی بجائے ایک ڈل اور بورنگ مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اور یہ ڈل اور بورنگ مرحلہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ ہر آدمی کی اپنی چیزیں ہیں، کسی کو دلچسپی کسی چیز میں ہے اور کسی کو بوریت کسی چیز میں۔ یہ جب شروع ہوا تو میری دلچسپی ایک ہی تھی اور اس کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ تھا۔ میرا خیال تھا کہ پاکستان کا جو ایک ایسا مسئلہ جو کینسر کی طرح پاکستان کے اندر سرایت کیا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل، اور اس میں بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ پورے گھس بیٹھیے کا جو رول ہے 1951 سے شروع ہوا، وہ شاید کسی منطقی انجام میں پہنچ جائے، اور بہتر ہو کہ صلح صفائی سے وہ اپنے ایک آئینی کردار جو ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہیں یا جو ان کو فیصلے لینے ہیں وہاں جا کے لیں، اور جو ملک کا نظم و نسق ہے، جو ایگزیکٹو ہے، باقی چیزیں ہیں وہ سیاستدان چلائے، اور جو انصاف ہے وہ جوڈیشری باتیں۔ لیکن بدقسمتی سے چاہے جوڈیشری ہے یا ایگزیکٹو ہے یا پارلیمنٹ ہے، وہ اس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھ کے پچھلے 7 دہائیوں سے سرنگو کیے ہوئے ہیں، اور وہ سارے سر تسلیم خم کر کے ان کی میوزک پہ ناچتے رہتے ہیں۔ اب یہ اپوزیشن نے جب یہ تحریک شروع کی تو مجھے اس سے زیادہ ہائی ہوپس نہیں تھی، لیکن میرا خیال تھا کہ تنگ آمد بجانگ آمد، چونکہ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے ہے، عمران خان سے نہیں ہے، تو کسی طریقے سے یہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور میری دعا تھی کہ صلح صفائی سے ہو، کیونکہ دوسری صورت میں پاکستان کا بہت بڑا غرق ہونا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس طریقے سے چیزیں نہ ہو سکیں، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ پھر بھی میری آسودگی کے لیے ٹھیک ہوں، لیکن بیشتر چیزیں وہ اس طریقے سے نہ ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ساری جو یہ تحریک اور پھر اس کے اندر عسکری اداروں کا کردار، پھر عمران خان صاحب کا کردار، اور اس کے اوپر جو ایک دوسرا تناؤ اور کیفیت اور طریقے جو چل رہی ہیں، اس کے اندر سوائے اس کے کچھ مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ سارا جو ہے یہ 1971 کا ایک ریپیٹ چل رہا ہے۔ اور 1971 ریپیٹ میں کیا تھا؟ یہ ضرور ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا اقتدار جو ہے وہ تھا تو عسکری اداروں کے مرہون میں نہ تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں تھا، وہ ایک بڑے نابساعد حالات میں ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس وقت عسکری ادارے پوری طرح کمزور ہو چکے تھے۔ لیکن 4-5 سال کے بعد جب انہوں نے کچھ جان سنبھلی، تو جب یہ تحریک شروع ہوئی تو ایک ہی سبق ہمیں سکھایا جاتا تھا اور پڑھایا جا رہا تھا کہ یہ سارے ایک پیج پہ ہیں جو آج کل پڑھ رہے ہیں، جب تک کہ 4 اور 5 جولائی 1970 کی درمیانی شب نہیں آئی اور عسکری اداروں نے وہاں شب خون نہیں مارا اور ملک میں مسئلہ نہیں لگا۔ یہی کیفیت مجھے ابھی لگتی ہے کہ میرا جو خیال تھا کہ جو تناؤ کیفیت اور جو نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے، انہوں نے پورا اپنا جو مقدمہ پیش کیا، فضل الرحمان صاحب جو پچھلے 1.5-2 سال سے جو بیانیے لے کے چل رہے تھے، اور کبھی کبھی باقی پارٹی میں ڈالتی تھی، محمود چکزئی صاحب یا باقی جو لوگ ہیں ان کو میں اتنا بھی نہیں ڈالتا ہوں کہ وہ ان کا اسرٹیونیس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ وہ بات بڑی جو بھی کرتے تھے وہ ایک خاصی پریشان کر دیتی تھی، لیکن اس کو پورے ملک کے طول عرض میں اس طرح ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب اس کیفیت کے اندر جب کہ فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی ایک کلیئر کٹ بیانیاں دے چکی تھی، تو صاف پتہ تھا، اور ابھی 2-3 دن پہلے فضل الرحمان صاحب نے، یہ جب گرینڈ ڈائیلاگ اس پہ میں 2 باتیں کروں گا، نواز شریف صاحب نے جو فرمایا اور پھر مریم بی بی نے اس کے فالو اپ میں کہا، تو اس کا سب کا ایک ہی لباب تھا کہ جی مذاکرات نہیں ہوگی، گرینڈ ڈائیلاگ نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل نہیں ہوگی، اور بالکل ایک آئین کے اوپر ایک اصولی بات ہوگی۔ یہ میرا رول ہونا تھا کہ جی آئین کے اوپر ایک بات کریں اور آئین کو بحال کرا دیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کی حکومت اس سلسلے میں اگر چند سال اور کاٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اول تو جو ملک کے حالات ہیں وہ 2-3-4 مہینے میں اپنے طور پہ ہی وہ ختم ہو جائے گی۔ جو حکومت جھوٹ کے اوپر اور نالائکی کے اوپر اور صرف الزام تراشی کے اوپر ڈنگ ٹپانا چاہیے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے
ایک ریت کا جو سل ہوتی ہے بڑی، جو پرانے زمانے میں جب جو کارخانے بنایا کرتے تھے، پتنی 4 فٹ بائی 2 فٹ کی بہت بڑی سل، وہ چاہے -100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس کو آپ سخت ترین بنا دیں، وہ جیسے باہر آئے گی، سامنے آئے گی، دھوپ میں آئے گی، دن میں آئے گی، وہ اس نے پگھلنا ہی پگھلنا ہے۔ یہی عمران خان صاحب کے معاملات تھے کہ جھوٹ ہے، الزام تراشی ہے، وہ سارے پگھل گئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پہلے الزام چھوڑتے ہیں، دوسرے پکڑ لیتے ہیں، پھر پرانے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اور سارے لوگوں کو اپنے کو ایک ہی کہتے ہیں کہ بس پڑھ جاؤ، میڈیا آکوپائی کرو اور اٹیک کرو۔ چلو خیر، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس ساری کیفیت کے اندر عمران خان کی حکومت کو زیادہ لاس نہیں کرنی، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے یہ ساری فکر اس لیے لاحق ہوئی ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے اور پچھلی 2-3 جو جلسے اپوزیشن کے، اس کے اندر ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ، حکومت پہ زیادہ ہے، اور جن کے خلاف یہ علم جہاد بلند کیا گیا تھا یا جدوجہد کا طریقہ آغاز کیا گیا تھا، وہ پس پردہ چلے گئے۔ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ میری کوئی بڑی ہائی ہوپس تھی نواز شریف صاحب سے، میری کسی سیاستدان سے اتنی ہائی ہوپس نہیں ہے، کیونکہ جتنی یہ سیاسی پارٹی اس وقت موجود ہیں، یہ نظریاتی اتنی معروف پیرائے میں نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بڑی پریگمیٹک ہیں، اور ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی وقت بھی کوئی بھی معاملہ فہمی کر سکتی ہیں۔ ان کے اندر وہ آئیڈیلزم نہیں ہے جو کہ میرے نزدیک کسی سیاسی جماعت میں ہونا چاہیے جسے ملک چلانا ہو، جو قائد اعظم کے اندر تھا، جو اس وقت قائدین میں تھا، پھر کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ بعد میں ذوالفقار بھٹو صاحب ہی رہا ہو۔ تو اس طرح کا آئیڈیلزم جو ہے وہ پچھلے 40 سال سے ناپید ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب جو آج کل جو کچھ کہہ رہے ہیں یا منہ میں جو آتا بولتے ہیں، اس کو اس لیے کہ ان کے اندر شرم حیا نہیں ہے۔ فوج کے بارے میں تو جو کہتے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ فوج جب کسی کے بارے میں یہ سوچے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو عمران خان صاحب کی باتوں کو کرائٹیریا بنا کے سوچے کہ آج اگر حفیظ اللہ نیازی نے کوئی اپنے ویلاگ کے اندر کوئی سخت بات کہہ دی ہے، تو آیا عمران خان صاحب کی بات ہے اس سے زیادہ آگے ہے یا پیچھے ہے؟ نواز شریف صاحب نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے، کسی سیاستدان نے کہہ دی ہے، کسی میڈیا کے اندر کسی بندے نے کہہ دی ہے، تو آیا عمران خان نے جو بار فوج کے خلاف باتیں کرنے کی 15-20 جگہوں پہ انڈیا میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں مختلف جگہوں مقرر کیے، اس سے اوپر یا نیچے؟ اگر وہ برداشت کر لی ہے اور وہ کسی مفاد کے تار آپ نے اس سے صرف نظر کی ہے، تو اس کو باقی کو بھی آپ کو صرف نظر کرنا ہوگا۔ چنانچہ عمران خان صاحب کی ان صورتحال وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ میرا صرف جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ زرداری صاحب کے ساتھ 2016، 2017، 2018 میں نواز شریف حکومت کے خلاف کیمپین نہیں چلائی۔ مارچ 2018 میں عمران خان صاحب، قادری صاحب اور زرداری صاحب ایک کنٹینر میں اکٹھے تھے، تو اس کو تو شرم آنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایشو ہے ہی نہیں۔ وہ اس وقت اللہ نہ کرے پیغمبری کا دعویٰ کر دے، تو ایسے پاکستان کے اندر جاہل اور اتنے سٹوپڈ لوگ موجود ہیں، وہ کہیں گے بالکل یہ صحیح ہے، اصل تو باقی تو پیغمبر ہم نے دیکھے نہیں، شاید یہی صحیح ہو۔ خیر، تو چنانچہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2008 کے اندر، اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، شیر و شکر ہو کے اور اس طرح ہم جولی طور پہ کتنا انڈورس کرتے رہے، جو بعد نواز شریف پہ ایلیگیشن لگتے تھے تو یہ سینے سپر ہو کے اس کا جواب دیتے تھے کہ نواز شریف پہ ایلیگیشن غلط ہے، اور یہ وہی ایلیگیشن تھے جو 1991 میں جن پہ پیناما کے اوپر، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر کیس چلتا رہا۔ چنانچہ سیاستدانوں کے بارے میں یہ ایڈجسٹمنٹ، اور پھر نواز شریف صاحب کا، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک سٹینڈ لیا۔ 2014 میں بھی ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی، لیکن کمپرومائز بھی کیا، ہر طرح سے کمپرومائز کیا۔ مثلا جن لوگوں نے اگر وہاں پہ ایسی حرکت کی تھی 2014 میں، کوئی امپائر بن کے آیا تھا، تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جو 2018 میں لڑائی لی ہے وہ 2014 میں لے لیتے، ان کو سیک کر لیتے، ان کو بتا دیتے۔ ISI چیف تو وزیر اعظم بناتا ہے، لیکن اچھا کیا کہ انہوں نے وہ سارا ٹائم گزارا۔ چنانچہ جب 2017 کے اندر نواز شریف صاحب معزول ہوئے تو لاہور آئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی خلائی مخلوق، اور خلائی مخلوق کا مطلب ان کا کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ۔ پھر جب 2018 کا الیکشن آیا تو انہوں نے مارچ اپریل میں مریم بی بی کے ساتھ ایک پوری کیمپین چلی، پاکستان کے کونے کونے میں گیا، اور پنجاب میں تو ہر جگہ گئے، تو کیا کہتے ہیں ووٹ کی عزت۔ تو اس پہ یہ تھا گائیڈنگ پرنسپل جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا۔ اس کا دوسرا اینگل میں دوں گا جو عمران خان صاحب والی سائڈ ہے، اور پھر یہ بات جو ہے اس میں کہ ہر ایک کو پتہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ جی 13 جولائی کو جب لینڈ کیے تو جمع غفیر جو تھا مسلم لیگیوں کا، اس کو ایک سازش کے تحت ناکام بنا دیا کہ کس نے بنایا؟ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بنایا،
اور کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ ہر دفعہ ان ساری چیزوں کے اندر جہاں جہاں اس کے درمیان میں مثلا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا کہ ڈیل اور ڈھیل کی ایک جو افواہیں سامنے آتی تھی، پھر آگے چلتے گئے جو معاملہ ہوتا رہا کہ نواز شریف صاحب پھر 8 ہفتے کے لیے جیل سے باہر لائے گئے، پھر ان کو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہوتی رہی، پھر وہ جیل میں واپس بھیج دیا گیا، پھر کبھی ضمانتیں ہونا شروع ہو جاتی تھی، کبھی نہیں ہوتی تھی، یہ سارے معاملات چلتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو الٹیمیٹلی جب علاج کے لیے گئے تو اس کے اندر بھی آج تک جو بٹوین دا لائنز ایک ہی کہا جاتا ہے کہ ڈیل یا ڈھیل ہوئی، تو یہ معاملات چلتے رہے جس کے اندر صاف پتہ چلتا تھا۔ پھر اس سے ہٹ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو دھرنا تھا وہ سب فیصلہ کر جاتا، وہ اتنا بڑا دھرنا تھا، لیکن اس کو کس نے ڈچ کیا؟ پیپلز پارٹی نے، مسلم نون نے، انہوں نے اس کے خلاف سازش کی۔ یہی وہ واقعات تھے جب عمران خان صاحب بالکل آسمان کی طرح منہ کر کے بہت زور زور سے چلاتا تھا کہ NRO نہیں دوں گا، اور 18 کے اینڈ میں یا 2019 کے شروع میں جب مہمن ڈیم میں یہی سردیوں کے موسم میں افتتاح کے موقع پر گئے تو بھی آئے ہوئے 5-6 مہینے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں کسی کو نہیں دوں گا NRO، چاہے مجھے اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑے، پھر کہتا تھا غداری ہوگی، تو باجوہ صاحب سامنے بیٹھے تو اس کو سنا رہے تھے جو آج سارے لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے جس کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ عملاً یہ معاملہ جو ہے اسی طرف جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس تحریک کے اندر بھی ان کے لہجے کی جو نرمی بتا رہی ہے اور ایک عمران خان کی جو تندی بتا رہی ہے کہ پھر اپوزیشن جو ہے ڈیل یا ڈھیل کی بات کر رہی ہے، عمران خان اسی طریقے سے NRO نہیں دوں کوئی بات کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ملوث ہے اور یہ دوسری طرف ملوث ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ایک اینگل سے جا رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ان کے اندر کو مذاکرات نہ ہو جائے۔ محمد علی دورانی صاحب جو ملے ہیں یہ سارا اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے، میں تو پہلے دن سے ہر بندہ کہہ رہا ہے، میں تو اس وقت کہہ دیا تھا کہ اپنے پروگرام کے اندر جیو کے اوپر کہ یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ اب یہ بات طے ہے جو میں جس دن سے لڑائی شروع ہوئی ہے اس سے میں پہلے کہتا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 3 فریق ہیں، اپوزیشن، حکومت عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ۔ میں نے کہا یہ سارے فریق ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزمائیں۔ بظاہر یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ، اور تاثر بھی یہی ملا کہ عمران خان صاحب اس میں سب سے زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں، اور لگتا یہ تھا کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ اور کم از کم میری یہ نپی تلی رائے تھی کہ اپوزیشن کو ٹکرا کے دونوں کو کمزور کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر جائیں گے۔ لیکن اب لڑکانے کے جلسے کے بعد اور پچھلے 10-15 دن سے جو ماحول بن رہا ہے اس میں تو یوں لگتا ہے کہ نہیں، کمال مہارت سے عمران خان صاحب کو اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اب اپوزیشن کے جو ورکرز ہیں، مسلم نون کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے ہیں، ان کے اس حد تک تو جو غصہ جو ہے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ پہ برابر کا تھا یا تھوڑا زیادہ تھا، اور وہ سارا غصہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف عمران خان کے اوپر ہے، اور عمران خان صاحب بھی اس کو کمال مہارت سے اپنی لا رہے ہیں۔ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو چپکلش ہے بنیادی طور پہ بزدار صاحب سے شروع ہوئی، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ جو لڑائی کہنا چاہیے، وہ ایسے ہی تھا کہ ان کا خیال تھا کہ کسی نہ کسی موقع پہ ہم بزدار کو سنبھال لیں گے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر ایک ایجنڈا تھا، انہیں جہانگیر 3 کو بھی قربان کیا لیکن اس کو نہیں جانے دیا۔ لیکن بزدار صاحب سے پنجاب کیا چلنا تھا، عمران خان سے پاکستان کیا چلنا تھا، اس کے سارے اثرات جو ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے درمیان میں سنجیدگی سے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں یہ بات زیر بحث آنے لگی کہ اس سے چلانے سے پاکستان آگے نہیں چلتا۔ یہ تو خیر ان کا اپنا معاملہ خود لائے تھے، ہم چاہے سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں۔ یہاں پہ جب اپوزیشن نے تو ہر جگہ تعاون کیا، وردی کی بات میں بھول گیا، اس کے اوپر دیکھو کیسا کنسنسس تھا۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ کہیں لگتا نہیں تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بطل حریت بنے گی یا بہت بڑا کوئی انقلاب لے کے آئے گی۔ چنانچہ اس کیفیت کا یہ تحریک شروع ہوئی۔ اب تھوڑی سی امید تھی کہ اب شاید اس ٹکراؤ میں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان باوجود اسے کمزور ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے بہت ہی نازک 3 دور سے گزرا ہے، اس کا کوئی حل نکلے، ایک گرینڈ ڈائلاگ، جس میں میرا مطلب تو گرینڈ ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دن دہاڑے سامنے بیٹھے اور بالکل آئین کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کریں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا ادا کرنا ہے۔ آیا انہوں نے پورا ملک سنبھالنا ہے، سنبھال لیں۔ اگر انہیں پیچھے ہٹنا ہے تو پورا پیچھے ہٹنا پڑے گا، یا 100% سنبھالنا پڑے گا یا 0% سنبھالنا ہوگا ملک کی ایگزیکٹو کو۔
یہ سیاستدانوں پہ چھوڑنا ہوگا۔ تو چنانچہ اس کیفیت میں میرا خیال تھا کہ اس نے ضرور اپنے منطقی انجام پر پہنچنا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ اگین میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ہی سمارٹ پلے کر گئی ہے، اور سمارٹ پلے کرنے سے زیادہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ان کے اندر شاید وہ ریزالو دم خم تحریک کو جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا اس کو نہ چلانا یا اس کا نہ چلنا۔ اب میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ انجام جو ہے کم از کم میرے لیے تو ناقابل قبول ہے، یا میں تو نہیں سوچ سکتا ہوں کہ وہی 1970 میں کہ جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ اگلے 2-3 ہفتوں میں شدید ہو جائے تو وہ آ کے پھر صلح کرائیں۔ جیسے یحییٰ خان آ گئے، ایوب خان کا جانے کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، مشرف صاحب آ گئے، اور اس کے بعد اپوزیشن نے اس کو تالیاں بجائیں، تو پھر یا تو اپوزیشن واقعی تالیاں بجا کے پھر 2-3 سال بعد پھر وہی ڈرامہ دوبارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال آج کی تاریخ میں جو تاثر اور جو میرا نپت اللہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب بڑی خوبصورتی سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ تاثر جو ہے اب میرے نزدیک میں تو اس سے اب اتنا زیادہ اس کا قائل نہیں ہوں، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب معاملہ کریں تو ہمیشہ کے لیے کریں، اور گرینڈ ڈالر کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کریں۔ اگر اس میں وہی ہونا ہے کہ عمران خان نے خرچ ہونا ہے اور پرنالہ جو ہے اسی وہی کا یوں کا تو رہے گا، تو پھر میں اس کے علاوہ کہہ نہیں سکتا کہ میں پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کو اس بدنصیبی اور بدقسمتی کے دور سے کب نکالے گا، اور نکالے گا بھی یا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔